تو ہمیں عاشق قرآن ہونے کی ضرورت ہے. ہاں، جب عاشق قرآن ہوں گے نا پھر قرآن سے ایک لمحہ بھی لا تعلق نہیں رہ سکتے. دیکھیں جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں دی ہے. یہ بات آپ کو پتہ ہے. صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھ سکتے ہیں، باقی دوسرے فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے. لیکن قرآن کے ساتھ عشق ان کو موجود ہے. جس عشق کی میں بات کر رہا ہوں، فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ ان کا عشق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے ساتھ فرشتوں کا اتنا عشق ہے کہ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے نا جی، وہاں پر فرشتے جناب اترنا شروع ہو جاتے ہیں. فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، جمگٹا لگ جاتا ہے. اور علماء نے فرمایا ہے کہ فرشتے اس قرآن پڑھنے والے کے قریب ہوتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ فرشتے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ فرشتے اپنے ہونٹ اس قرآن پڑھنے والے قاری کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں. یہ ہے عشق قرآن. یہ کیا ہے؟ عشق قرآن. ہاں، حضرت عاصم، امام عاصم قرات کے بہت بڑے امام تھے. امام عاصم، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، خوشبو. طلبہ اکرام بیٹھتے تھے، طلبہ اکرام محسوس کرتے تھے کہ استاد پڑھا رہے ہیں، منہ سے خوشبو آ رہی ہے. اور طلبہ اکرام پوچھتے بھی تھے، لیکن حضرت ان کو نہیں بتایا کرتے تھے. ایک دن ایک ان کا خادم تھا، خادم نے جناب ضد لگا لی کہ استاد جی بتائیں تو صحیح، یا تو آپ لاچی کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز استعمال کرتے ہیں، آپ جب بھی منہ کھولتے ہیں خوشبو آتی ہے، اور ایسی خوشبو آتی ہے کہ وہ خوشبو ہم نے سونگی کہیں پر نہیں ہے. آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، روحانی اولاد ہیں، ہمیں نہیں تو اور کس کو بتائیں گے. پہلے تو وہ انکار کرتے رہے، لیکن جب اصرار ہوا پھر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، حسب معمول سویا ہوا تھا، تو نیند میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ عاصم تم قرآن کی کتنی خدمت کرتے ہو، صبح سے لے کر شام تک تم قرآن پڑھتے رہتے ہو، پڑھاتے رہتے ہو، تم قرآن کی کتنی خدمت کرتے ہو، ادھر لاؤ اپنے ہونٹ آگے کرو، میں تمہارے ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جب میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر اب تک جب بھی میں پڑھنے یا بولنے کے لیے منہ کھولتا ہوں تو میرے منہ سے خوشبو آتی ہے. اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا وہ نبی ہی کی زیارت ہے. من رآنی فی المنام فقد رآنی فإنه لا تمثل الشیطان فی صورتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے قرآن کے ساتھ عشق. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اللہ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے نا جی، اس کائنات کے اندر اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. ہاں، اور نعمت کے بارے میں اصول کیا ہے؟ نعمت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس نعمت کی ناقدری کی جائے گی اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ہاں، اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اب اندازہ لگائیں کہ اگر دعویٰ کرنے والا نبی ہو، جج خود اللہ تعالیٰ ہو، اور جس پر دعویٰ کیا جائے وہ ہم ہوں، تو بتائیں کہ اس میں کوئی خلاصی ہو سکتی ہے؟ یہاں تو ہم عدالتوں میں جناب جھوٹے گواہ بھی خرید لیتے ہیں، رشوت بھی دے دیتے ہیں، جج کو پریشرائز بھی کر دیتے ہیں، فیصلہ اپنے حق میں کرا لیتے ہیں. لیکن جس عدالت کا جج خود اللہ ہے، جس عدالت کے اندر دعویٰ کرنے والا رسول اللہ ہے، اور جس عدالت کے اندر مدعا علی جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ امتی ہے، تو بتاؤ اس میں کوئی خلاصی ہو سکتی ہے؟ اور یہ دعویٰ ہر اس شخص کے خلاف ہوگا جو قرآن سے روگردانی کرنے والا ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اگر ہم اس دعوے سے بچنا چاہتے ہیں قیامت کے دن تو ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، اور قرآن کے 5 حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا. قرآن کے 5 حقوق ہیں. کتنے حقوق ہیں بھائی؟